کہ یہ جو 8.2.5.1 ہے ویو فنکشن آف ٹو پارٹیکلس. اوکے سو دیکھیے ہمارے پاس ہم نے جیسے دیکھا کہ اگر ہم سنگل پارٹیکل ویو فنکشن اگر ہم لکھنے کی کوشش کریں یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ وی وانٹ ٹو کنسٹرکٹ دا سیمیٹرک اینڈ اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن فار اے سسٹم آف ٹو آئیڈینٹیکل پارٹیکل نان انٹریکٹنگ ان ٹرمز آف سنگل پارٹیکل ویو فنکشن. ٹھیک ہے کہ دو آئیڈینٹیکل پارٹیکلز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے اور نان انٹریکٹنگ ہیں. ابھی ہم نے ان کے آپس کے جو انٹریکشن ہیں انہیں ہم نے ان کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے اور ان کے لیے ہم سنگل پارٹیکل ویو فنکشن لکھنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ سیمیٹرک ویو فنکشن ہوگا تو وہ اس طریقے سے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے کہ جیسے سائی این ون فرض کریں کہ این ون سائی ون پلیس پر ہے اور این ٹو جو ہے ایک پارٹیکل سائی ون پلیس پر ہے سائی ون پلیس پر ہے دوسرا پارٹیکل جو ہے وہ سائی ٹو پلیس پر ہے. ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو چینج کر دیا کہ جو پارٹیکل این ون پر تھا جو یعنی کہ این ون والا جو پارٹیکل تھا اس کو سائی ٹو پہ لے گئے سائی ٹو پہ اور جو این ٹو تھا اس کو سائی ون پہ لے گئے. تو یہ بیسکلی سیمیٹرک ہے ویو فنکشن میں کیونکہ اس میں ہم ایکسچینج کرنے سے کوئی نیا سائن جنریٹ نہیں ہو رہا اور اس کو ہم نے 1/√2 سے ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو یہ نارملائز ویو فنکشن ہو گیا. دوسرا جو اگر ہم اینٹی سیمیٹرک ہم بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم پارٹیکل کو ایکسچینج کرتے ہیں تو اس سے یہاں پہ ایک مائنس سائن جنریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اوکے اچھا اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر خاص طور پہ جو اینٹی سیمیٹرک فنکشن ہے اس میں ہم نے سپوز کیا ہوا ہے کہ این ون اور این ٹو برابر نہیں ہے. اگر این ون این ٹو کو برابر کر دیں تو یہ سیمیٹرک ویو فنکشن بن جائے گا پھر تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے اینڈ دا اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن بیکم زیرو. ٹھیک ہے تو ہم ابھی یہاں پر اس طرح کی سچویشن کی بات نہیں کرتے ہم ابھی این ون اور این ٹو کو علیحدہ لکھ رہے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اگر سیمیٹرک ویو فنکشن بھی ہو تو ہم یہ جو ہم نے سچویشن یہاں لکھی ہے اس کو کمپیکٹ کر کے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اور پی از دا پرموٹیشن آپریٹر. ٹھیک ہے تو فرض کریں کہ ایک دفعہ تو یہ ایسے لکھا گیا جب اس کو ہم پرمیوٹ کریں گے تو جو دوسری پاسبل پرموٹیشن ہے وہ ہمارے پاس اس طرح آ جائے گی. تو وہ مطلب اس پوری سچویشن کو ہم جو ہے وہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ ہمیں لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے آن دی ادر ہینڈ اگر ہمارے پاس کوئی فنکشن اینٹی سیمیٹرک ہو تو یہ پرموٹیشن آپریٹر جو ہے وہ یعنی کہ کتنی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا. اگر ہم آڈ ٹائمز پی کو اپلائی کر رہے ہیں تو ہمیں مائنس سائن دے دے گا اور اگر ایون ٹائمز کر رہے ہیں تو پلس دے دے گا. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ دیکھیے جو فرسٹ اسٹیٹ ہے وہ تو ویسے ہی آتی ہے. سیکنڈ ٹائم جب ہم لکھتے ہیں پرمیوٹ کر کے تو وہ فرض کریں ہم نے ون ٹائم کیا تو ون آڈ نمبر ہے تو اس لیے یہاں مائنس سائن آ گیا. اب اگر ہم اس کو سیکنڈ ٹائم کریں گے تو پھر پلس آ جائے. اگر فرض کریں کہ 3 پارٹیکل ہوتے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے سچویشن دیکھی تھی پھر ہمیں اس کو ایک دفعہ اور کرنا پڑتا پرمیوٹ تو مائنس مائنس پلس ہو جاتا. پھر ہم ایک دفعہ اور کرتے تو پھر وہ دوبارہ نیگیٹو ہو جاتا اینڈ سو آن. تو اس طریقے سے یہ پی کی جو پاور ہے وہ بتائے گی کہ اب جو اگلا ہم جو حصہ لکھ رہے ہیں وہ وہاں سائن پلس آئے گا یا مائنس آئے گا. تو اگر یہ آڈ ٹائمز پی کو اپلائی کریں گے تو وہاں پر ہمارے پاس مائنس سائن آئے گا اور جو ہم ایون ٹائمز کریں گے تو وہاں پر ہمارے پاس پلس سائن آ جائے گا. اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ہمیں لکھ سکتے ہیں. کیونکہ یہ صرف 2 پارٹیکل کے لیے لکھا گیا ہے لیکن ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور پھر ہمیں صرف کرنا یہ ہوگا کہ یہ جو نارملائزیشن فیکٹر ہے وہ ہمیں چینج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے اکارڈنگلی کہ جتنے نمبر آف پارٹیکلز ہیں اس سے پھر یہ نارملائزیشن فیکٹرس کو وہ اس میں لکھا جائے گا اور پھر وہ اسٹیٹ اس نارملائزیشن فیکٹر سے ڈیوائڈ ہوگی. اب آگے ہم ابھی ایگزامپل دیکھیں گے اس میں یہ چیزیں اور زیادہ کلیئر ہوں گی. اسی طرح اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اسٹیٹ ہے ہماری اینٹی سیمیٹرک اسٹیٹ جو ہم نے یہاں لکھی ہے ٹھیک ہے یا اس کو ایک لکھنے کا طریقہ ہم نے یہاں پہ دیکھا. اس کو لکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے یعنی کہ ہم اس کو ڈٹرمننٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈٹرمننٹ فارم میں لکھیں
تو ایگزیکٹلی وہی چیز بن رہی ہے. ہمیں معلوم ڈٹرمنٹ کو کیسے سالو کرتے ہیں کہ دس ملٹیپلائی بائی دس مائنس دس ملٹیپلائی بائی دس, تو وہی چیز ہمارے پاس آ جائے گی. ہم آگے جا کے دیکھیں گے اس طرح کی ڈٹرمنٹ لکھنے کا جو طریقہ ہے, ہم اس کو سیلیٹر جو ہے سیلیٹر ڈٹرمنٹس کہلاتے ہیں. جیسے اس کے بعد سیلیٹر نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ کس طرح کی اسٹیٹس جو ہیں وہ ڈٹرمنٹ کے فارم میں بھی لکھی جا سکتی ہیں. تو بعض دفعہ ہم اس طرح کے جو اسٹیٹس ہیں ہم نے بجائے اس طرح لکھنے کے, جیسے کہ یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے فار ایگزامپل اس طرح, یعنی کہ 8.50 کی فارم ہو یا 8.48 کی فارم ہو, اس کے بجائے ہم ان اسٹیٹس کو ڈٹرمننٹ کے فارم میں بھی لکھیں گے. جو ہم آگے جا کے جو سالو ایگزامپل دیکھیں گے اس میں اس کی زیادہ اچھی مثالیں موجود ہیں. اب ذرا سے ایک چیز کو یہاں پہ ہم اور دیکھ لیں کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس 3 آئیڈینٹیکل پارٹیکلز ہوں, ٹھیک ہے. پہلا ہم کیس لیتے ہیں سیمیٹرک اسٹیٹس کا, یعنی کہ بوزونس کا, اور اس کے اوپر ہم یہ پرمیٹیشن آپریٹر اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے ایک چیز تو آپ کو یہاں پہ بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ جتنے نمبر آف پارٹیکلس ہوں گے اس کو اتنا اس نمبر کا یا ہمارے پاس فیکٹور یہاں پہ نارملائزیشن فیکٹر آ جائے گا, اور ٹائمز فیکٹوریل, ٹھیک ہے. فیکٹوریل ہمیں کور کرے گا کہ کتنی ہم پرمیٹیشن کر رہے ہیں تو وہ کتنی اسٹیٹس بن رہی ہیں. تو اب دیکھیں 3 پارٹیکلز ہیں تو ہمارے پاس 3 فیکٹوریل مطلب 6, یہ 6 اسٹیٹس بنیں گی ہمارے پاس. ہم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے پہلی اسٹیٹ تو یہ کہ یہ آ گئی, پھر ہم نے کیا کیا, 1 کو رکھا اور 2 اور 3 کو ایکسچینج کیا, پھر اینڈ سو آن. تو اس طرح ہم جو ہے 2 کو رکھا ہوا ہے, 1 اور 3 کو کر لیا ایکسچینج, ٹھیک ہے, اینڈ سو آن. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں 2 اور 3 ایکسچینج ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک. یہاں پہ پھر 2 اور 2 کو اٹھا کے ہم 1 پہ لے آئے, اور 2 جو تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ فردر ایکسچینج کیا ہے. تو اس طرح یہ 1 2 3 4 5 6 اسٹیٹس بن گئی. تو وہی 1/3 فیکٹوریل. تو یہ بہت کمپیکٹ طریقہ ہے اسٹیٹس کو لکھنے کا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک آگے, یعنی کہ آپ سے اگر آپ کے پاس 3 4 فرض کریں آپ کے پاس 4 ہوتے پارٹیکل, تو یہ اسٹیٹ آپ لکھتے پی سائن 1 ایف سائی 1 سائن 2 ایف سائی 2, یعنی کہ 4 پارٹیکل کے لیے بس آپ کو کیا کرنا ہوتا کہ یہاں پر N4 لگاتے اور یہ ایف سائی 4 لگا دیتے, اور یہاں پر 1/√4 فیکٹوریل ہو جاتا, ٹھیک ہے. تو پھر یہ آپ 4 فیکٹوریل کا مطلب کیا ہوتا ہے, 4 6 24, تو 24 اسٹیٹس بنتی ہیں. وہ آپ کو پھر پرمیوٹ کر کے دیکھنا پڑتا, ٹھیک ہے. اب اور ان تمام اسٹیٹس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں. اچھا, اب اگر فرض کریں ہمارے پاس یہ جو اینز ہیں وہ ہمارے پاس برابر نہیں ہیں, اور ہمارے پاس یہ 3 پارٹیکل اسٹیٹس ہیں, لیکن اب کی دفعہ ہمیں اینٹی سیمیٹرک اسٹیٹس لکھنی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک طریقہ تو اس کا ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھا کہ ان کو لکھیں اور پرمیٹیشن آپریٹر اپلائی کرتے چلے جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اس سے بھی آسان طریقہ جو ہوگا وہ لکھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈٹرمننٹ کے فارم میں لکھ لیں. اور ڈٹرمننٹ کے فارم میں لکھتے وقت آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ان کے کوآرڈینیٹس ہیں انہیں آپ اس طریقے سے لکھیں, یعنی کہ کالم وائز لکھ لیجیے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھنے کا طریقہ سائی 1 سائی 1 سائی 1, یعنی کہ پوزیشنز ان کی ورٹیکل اس میں آ رہی ہیں, سارے کالمز میں ایک طرح کی پوزیشن ہے, اور جو سارے روز ہیں ان میں n کی ویلیو سیم ہے, n1 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 n2 n2 n3 اینڈ سو آن. اب آپ اس طرح کے ڈٹرمننٹ جب آپ سولو کریں گے تو آپ کے پاس ایگزیکٹلی یہ والی اسٹیٹ آ جائے گی. آپ چاہیں تو اس کو ویریفائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ پرمیٹیشن آپریٹر لگاتے چلے جائیں, آپ کے پاس 6 اسٹیٹس ہی بنیں گی, کیونکہ فارمولا تو ہمیں یہ بتا رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی 6 اسٹیٹس بنیں گی آپ کے پاس, ٹھیک ہے, رائٹ. اور اگین اگر یہ سارے n کو آپ اگر سیم لے لیتے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی آسان ہو جائے گا کہ یہ ساری ایک ہی اسٹیٹ میں کولیپس کر جائیں گی, اور چونکہ فرمیونز ایک اسٹیٹ میں نہیں آ سکتے تو یہ اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن 0 ہو جائے گا. تو اس طرح چاہے ہمارے پاس 3 پارٹیکلز ہوں چاہے 4 ہوں یا 10 ہوں, ہم ان کے ویو فنکشن سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن ہم لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم انرجیز وغیرہ کیسے نکالیں گے وہ ہم ایگزامپلس میں دیکھیں گے. ابھی ہم ذرا سا ویو فنکشنس کی بات کر رہے ہیں کہ سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن لکھ کے کیسے جائیں گے. اب
اگر فرض کریں ہمارے پاس مینی پارٹیکلز ہوں، ابھی ہم نے پہلے 2 میں دیکھا، پھر اب 3 میں دیکھا، اب ہم مینی پارٹیکلس کی طرف جا رہے ہیں، تو اگین اٹ ول بی سمپل. فارمولا آپ کے ذہن میں یہ رہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے 3 لکھے تو میں نے چوتھا بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا. تو جتنے پارٹیکلس ہوں گے، اگر 10 پارٹیکل ہیں تو یہاں 10 فیکٹوریل آ جائے گا، پھر آپ کو 10 اسٹیٹ لکھیے گا. اسی طرح اگر فرمیونز ہوں ہمارے پاس، یعنی کہ اینٹی سیمیٹرک اسٹیٹ میں، تو ایگزیکٹلی فارمولا یہی رہے گا. اور آپ اس کو آڈ ٹائم جب بھی پرمیوٹ کریں گے تو -1 دے گا، ایون ٹائمس کریں گے تو پلس دے گا. تو آپ اس طرح بھی کھول کے لکھ سکتے ہیں، یا سمپل طور پہ آپ اس کو ڈٹرمننٹ کے فارم میں لکھ لیں. بس یہ خیال رہے، لکھنے کا طریقہ یہ کہ جو پوزیشنز ہیں وہ کالمز میں آتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے. اور روز کے اندر ہمیں اس طرح سائی n1 یہ ساری چیزیں ایک رو میں، یعنی کہ ایک رو کے اندر سیم کوانٹم نمبر کے نمبرز آئیں گے، اور ایک کالم کے اندر سیم پوزیشنز آئیں گی. ان کو آپ جب ڈٹرمننٹ کو سالو کر لیں، آپ چاہے وہ 5 پارٹیکلس کا ہو، 10 کا ہو، 20 کا ہو، 100 کا ہو، تو وہ آپ کو ان نمبر آف پارٹیکل کی اسٹیٹ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی. اینٹی سیمیٹرک لکھنا زیادہ آسان ہے، اینٹی سیمیٹرک لکھنا کم سے کم ڈٹرمننٹ کی حد تک تو آسان ہے، لیکن بعد میں تھوڑا سا آپ کو کھول کے لکھنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کا وقت لے گا. ٹھیک ہے، اوکے، آل رائٹ. اب وہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ریلیشن 8.56 اور 58 کون کون سے ہیں. 56 اینڈ 58. 56 ہمارے پاس سیمیٹرک ویو فنکشن کا ہے، اور 58 جو ہے وہ ڈٹرمننٹ فارم میں اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں آر ویلڈ فار دا کیس ویئر n1 n2 n3 n آر آل ڈفرینٹ فرام ون اینڈ ادر. یعنی کہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ایک پارٹیکل اس کا کوانٹم نمبر n1 ہے، دوسرے کا n2 n3 and so on. لیکن واٹ ہیپنز اف سم اور آل آف دیز نمبرز آر ایکول. کیا ہو کہ اگر یہ کوانٹم نمبر سب کے ان میں سے کوئی 2 نمبر، یعنی کہ اگر 3 پارٹیکل، ان میں سے فرض کریں 2 پارٹیکل کے کوانٹم نمبر برابر ہو گئے، ٹھیک ہے. یا فرض کریں ہاں اگر 4 ہیں تو فرض کریں 2 کے برابر ہو گئے، تو کیا ہوگا. فرض کریں ہم نے ان کو جسٹ n کہہ دیا، تو اس صورت حال میں یہ ہوگا کہ جو سیمیٹرک ویو فنکشن ہے وہ محض پروڈکٹ کے فارم میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ سارے n برابر ہو گئے. when there is a multiplicity in the numbers and this when some of the numbers ni occurs more than once، تو پھر اس صورت حال میں ہمیں یہ جو نارملائزیشن فیکٹر ہے وہ اس طرح آ جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ ہمارے پاس فرض کریں گے 4 پارٹیکلس ہیں، ٹھیک ہے. ان 4 پارٹیکلس کے ہمارے پاس کوانٹم نمبرز ہیں، لیٹ سے n1 n1 اس کا بھی ہے کوانٹم نمبر، اس کا بھی ہے. سوری، اس کو یہاں پہ مجھے 1 کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. وہ اور باقی یہ n2 ہیں، یہ n3 ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو نمبر ریپیٹ ہو رہے ہوں گے وہ پھر وہاں پر آ جائیں گے. اس سے پہلے تو ہم نے صرف یہ لکھا تھا نا 1/n فیکٹوریل لکھا تھا، ٹھیک ہے. اب ایسے صورت میں کیا ہے کہ یہ 2 دفعہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمیں اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا اس طرح کہ یہ تو n فیکٹوریل تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن ساتھ میں ہمیں یہاں پہ n1 فیکٹوریل لکھنا پڑے گا کہ یہ کتنی دفعہ آ رہا ہے. یہ فرض کریں 2 دفعہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر 2 دفعہ آ رہا ہے تو دیٹ مینس کہ وی ہیو ٹو رائٹ اٹ 2 فیکٹوریل، کیونکہ یہ 2 دفعہ آ رہا ہے. اگر فرض کریں یہ ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 پارٹیکل ہوتے، اس میں سے فرض کریں کہ یہ جو 3 پارٹیکل ہیں ان کے n1 ہوتے کوانٹم نمبر، اور فرض کریں ان کے اتنے سارے جو ہیں یہ 4 پارٹیکلز ہیں، ان کے n2 ہوتے کوانٹم نمبر، اور اس کا فرض کریں آخری کا یہ جسٹ n3 ہوتا. تو اس صورت حال میں کیا ہوتا کہ جو ہم نارملائزیشن فیکٹر لکھتے وہ کیا ہوتا کہ 2 فیکٹوریل n1 جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے، اور n2 3 دفعہ آیا ہے، اور وہ n3 ون ٹائم آیا ہے. اور ٹوٹل کتنے کے فرض کریں 10 تھے، تو 10 فیکٹوریل آ جاتے ہیں یہاں پہ. تو اس طرح سے یہ نارملائزیشن فیکٹر جو ہے وہ چینج ہو جاتا، اور یہ آپ کو میرے خیال سے آگے کر کے بھی دکھائے گا شاید. تو یہ چیز ہیں مثال کے طور پر، جیسے اس نے یہاں پہ کہا ہے، اس نے مثال دے ہی دی ہے. لیٹس سے کہ کہاں گیا
For example, in the case of a system of three independent identical bosons, where n1 equals to n2, that is n, and n3 is not equals to n. So n1 comes two times. तो n1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो वो यहाँ से 2 फैक्टोरियल रख दिया जैसे मैंने आपको कहा था. टोटल नंबर कितने, 3 है, तो 3 फैक्टोरियल. तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो ज़रा सा आपको और करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उसने कहा है कि n1 और n2 बराबर हैं, ठीक है. तो अब ये देखिए कि यहाँ पर ये इसके जो क्वांटम नंबर्स हैं वो आपको ज़रा सा गौर करना पड़ेगा. देखिए यहाँ से क्या किया, साई एन और एफ साई 1 पर है, साई एन एफ साई 2 पर है, इन दोनों क्वांटम नंबर बराबर हैं, और एन थ्री एफ साई 3 पर है. फिर हम इनको परम्यूट कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इनके प्लेसेस हैं इन्हें हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और जो एंड्स हैं उन्हें फिर हम परम्यूट कर रहे हैं. जैसे अभी ये यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड टाइम हम इसको उठा के 2 और 3 से हमने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है. फिर हमने ये किया कि जो 1 और 2 है उसको हमने एक्सचेंज कर दिया, ठीक. इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. या हाँ, सॉरी, इससे इससे ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन वो उन्होंने स्टेप्स उड़ा दिए हैं. और वो इस वजह से हुआ है कि देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पे क्या हुआ है. यस, 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 इससे ज़्यादा और कोई और हमारे पास और इसकी परम्यूटेशन हो नहीं सकती, क्योंकि हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट लगा दी n1 इक्वल्स टू n2. 3 यहाँ पे इसलिए आ गया कि देखिए टू फैक्टोरियल का मतलब तो हमें मालूम है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 है, जबकि 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 है. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 बचा हमारे पास. तो चूंकि हमने कंस्ट्रेंट लगा दिए n1 इक्वल्स टू n2, तो इससे ज़्यादा कोई और परम्यूटेशन हो नहीं सकती, ठीक है. तो इस वजह से सिर्फ 3 स्टेट बचेंगी, जबकि इससे पहले जब हम n1 नॉट इक्वल्स टू n2 था तो हमारे पास 6 परम्यूटेशन थी, आपको याद होगा, राइट, जो अभी हमने देखी थी थोड़ी देर पहले यहाँ पे, ठीक है. तो इस वजह से थी कि एंड्स जो थे वो चेंज थे. देखिए यहाँ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं कि एंड्स डिफरेंट हैं, तो वहाँ पर हम बेसिकली जो चीज़ चेंज कर रहे होते हैं वो इनके प्लेसेस हैं एप्साइज की. आप देखेंगे वो हमने चेंज की हुई हैं, राइट. ऑन दी अदर हैंड हमने n1s को फिक्स किया हुआ है, n1 n2 n3 को. लेकिन जब हम n's को फिक्स कर रहे हैं, यानी कि n1 इक्वल्स टू n2 कर रहे हैं, तो फिर हम जो उसका तरीका है वेव फंक्शन बनाने का, उसमें फिर ये होता है कि हम एफ साइज की जो पोजीशंस हैं उन्हें हम फिक्स कर रहे हैं, और एंड को हम परम्यूट कर रहे हैं, ठीक है. तो ये थोड़े से छोटे छोटे फ़र्क हैं जो हमें जहन में रखने हैं, ठीक. तो ये केस बेसिकली इम्पॉर्टेंट है बोसोनिक स्टेट्स के लिए, ठीक है. क्योंकि याद रखें कि क्वांटम फर्मियंस के लिए हम जब भी दो स्टेट्स चेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो वो तो हम इस तरह से डील नहीं कर सकते. ओके, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उससे आप मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं कि पॉलीज ने साफ हमें बताया है कि कोई भी जो स्टेट है, यानी कि कोई भी दो फर्मियंस विद आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स के साथ किसी एक स्टेट में नहीं आ सकते, राइट. तो अगर कोई भी स्टेट है ऐसी है, तो कम से कम अगर उनके सारे एन, लेट्स से हमारे पास नॉर्मली क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एन आई हो गया, एल आई एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एम एल आई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो ये कभी किसी स्टेट में इलेक्ट्रॉन से बराबर भी हो जाएं, तो कम से कम उनकी जो एम एस होता है, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो ज़रूर चेंज होता है. इसलिए आप देखेंगे फर्मियंस को जब भी हम लिखेंगे तो कम से कम हम बात जब आके करेंगे तो वो स्पिन की करेंगे, तो कभी हम उनको इस तरह स्पिन अप और जो है स्पिन डाउन इस तरीके से दिखाएंगे कि कम से कम ये क्वांटम नंबर ऐसा है कि जो कि चेंज है. बाकी हमें मालूम है कि अगर n इक्वल्स टू 2 है तो उसमें उसके लिहाज से एंगुलर मोमेंटम फॉर एग्जांपल 1 होगी, और n और एम एल 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है. तो मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हों कि उनके ये के पहले 3 क्वांटम नंबर सेम हो, लेकिन कम से कम उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमेशा
جو ہے وہ چینج ہوگا، ڈفرینٹ ہوگا. تو یہی وجہ ہوگی کہ یا تو کسی اسٹیٹ میں الیکٹران اس طریقے سے جائیں گے، اور اگر تیسرا الیکٹران جب ہوگا رائٹ تو وہ کسی نئی اسٹیٹ میں جائے گا، یا تو وہ اسٹیٹ فار ایگزامپل اس سے بلو ہوگی. اب وہ دو پاسبلٹیز ہوں گی کہ وہ اسپن ڈاؤن میں بھی جا سکتا ہے، یا وہ اور کر کے ہم یہ کہیں کہ وہ اسپن اپ اسٹیٹ میں بھی جا سکتا ہے. وہ ڈپینڈ کرے گا. اسی طرح وہ کسی ہائر اسٹیٹ میں بھی ہو سکتا ہے. اگین وہ اسپن اپ بھی ہو سکتی ہے اور اسپن ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے اینڈ سو آن. لیکن کسی ایک اسٹیٹ میں دو سے زیادہ الیکٹران نہیں آ سکتے. یہ ہمیں بالکل کلیئر بات ہے. جبکہ بوزونز کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ پراپرٹی جسے ہم کہتے ہیں بوز کنڈنسیشن. آپ جانتے ہیں یا بوزون کنڈنسیشن، جو کہ بہت مشہور ہوئی ہے اس وجہ سے کہ سب سے پہلے یہ سبھاش بوز جو تھے اس زمانے میں، یہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے فزکس کے. انہوں نے سب سے پہلے یہ اس طرح کی چیز پرپوز کی تھی اور انہوں نے آئنسٹائن کو بھیجی. تو آئنسٹائن نے اس کو ایڈ کر کے باقاعدہ پوری ایک سمجھیں کہ ایک نئی کانسیپٹ دیا جسے یہ بوز آئنسٹائن کنڈنسیشن کہتے ہیں، یا بوز آئنسٹائن اسٹیٹسٹکس کہلاتی ہے. آپ لوگوں نے شاید اسٹیٹسٹکل میکینکس میں پڑھا ہو. تو اس کے لحاظ سے چونکہ بوزونس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ ایک اسٹیٹ میں کتنے آ رہے ہیں، تو وہ ان پرنسپل آپ انہیں کنڈینس کر کے سب پارٹیکلس کو ایک ہی اسٹیٹ کے اندر آپ لے کے آ سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ ان کی اسپن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مطلب یہی ہے کہ سارے اسپن زیرو ہو سکتے ہیں یا ون ہے، ٹو ہے، جو بھی ہے. تو ان کے اوپر کوئی پالی ایکسکلوژن پرنسپل نہیں لگتا. تو سارے ہگز بوزون کو آپ ایک اسٹیٹ میں رکھ سکتے ہیں، سارے فوٹون کو آپ ایک ہی اسٹیٹ میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اسپن ون پارٹیکلز ہیں اینڈ سو آن. تو وہاں پہ ہم کنڈنسیشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کمپوزٹ سسٹم بھی ہم ایسا بنا لیں جس میں کہ فرض کریں کہ الیکٹران ایک کی اسپن اپ ہے اور ایک کی ڈاؤن ہے، تو وہ ایز اے سنگل پارٹیکل کی طرح اگر بیہیو کر رہے ہیں تو وہ پھر بوز آئنسٹائن کنڈنسیشن کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی کہ ہم ایسے سسٹم کو جس میں کہ یہ ان کی اسپن پیئر اپ ہو کے فار ایگزامپل اسپن زیرو بنا رہی ہوں، یا وہ پیئر اپ ہو کے اسپن ون بنا رہی ہوں، تو دونوں صورتوں میں وہ بوزون بنیں گے. اور بوزونس کو ہم کنڈینس کر سکتے ہیں، بہت سارے بوزون کو ایک ہی اسٹیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ یہ کر کے اگر فرض کریں پاسبل ہو تو آپ پارٹیکلس کو اس طرح سے پیئر اپ کر دیں رائٹ، تو پھر آپ ان کو بہت کم ٹیمپریچر کے لے کے آ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایکسائڈ اسٹیٹ میں جب بھی یہ پارٹیکل ہوگا تو اس کی انرجی زیادہ ہوگی، اس کی کرسپونڈنگ ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ ہوگا. لیکن جب سارے ایک ہی پارٹیکل سارے ایک ہی اسٹیٹس میں آ جائیں گے تو پھر اس اسٹیٹ کا ٹیمپریچر کم ہو جائے گا. تو کولنگ کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں زیادہ ملے گا. تو یہی وجہ ہے کہ بوز آئنسٹائن کنڈنسیشن وغیرہ کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ لوئسٹ پاسبل ٹیمپریچر اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کوانٹم میکینکس الاؤ کر سکے، آئی مین ود ان دا انسرٹینٹی پرنسپل رائٹ. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہرحال یہ سارے جو پارٹیکلز ہیں، چاہے وہ یہ ہم نے اسپن پیئر اپ کر کے زیرو یا ون کیا ہوا ہو، آخر کو کوانٹم میکینیکل پارٹیکلز ہیں تو کوانٹم میکینیکل لاز تو بہرحال فالو کرتے ہیں. تو ہم ایگزیکٹلی ٹیمپریچر ٹی کو زیرو پہ تو نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن بہت کم ٹیمپریچر تک ہم اچیو کر سکتے ہیں بوز آئنسٹائن کنڈنسیشن کے ذریعے سے. آل رائٹ. اب یہ اس میں بہرحال یہ چیزیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہیں. یہ ایک طرح کا ریویژن ٹائپ کی چیز ہے کہ ہمارے پاس اگر کسی الیکٹران کے لیے جو فنکشن لکھا ہوا ہو تو وہ بنیادی طور پر دو حصوں میں لکھا جا سکتا ہے. ایک اس کا پیورلی اسپیشل پارٹ ہوگا رائٹ، جو کہ اس کی پوزیشن سے ریلیٹڈ ہوگا، اور دوسرا اس کا اسپن پارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہمارے پاس فرض کریں کہ اگر ایک سیمیٹرک ویو فنکشن ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کا ویو فنکشن لکھنا چاہیں اور ساتھ میں ہم اسپن کو بھی بیچ میں لے کر آئیں، تو یاد رکھیے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہمیں اس کو سیمیٹرک بنانا ہے تو اس کا جو اسپیشل پارٹ ہے وہ بھی اینٹی سیمیٹرک ہے، اور جو اسپن پارٹ ہے وہ بھی اینٹی سیمیٹرک ہو، تو تاکہ ملٹیپلائی ہو کے
آپ کو سیمیٹرک ویو فنکشن مل جائے. آن دی ادر ہینڈ اگر اس کا اسپیشل پارٹ سیمیٹرک ہے تو اس کا اسپن پارٹ بھی سیمیٹرک ہونا چاہیے تاکہ ملٹیپلائی ہو کے سیمیٹرک ویو فنکشن ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر ہمیں اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہمارا اگر اسپیشل پارٹ سیمیٹرک ہے، فار ایگزامپل سوری اینٹی سیمیٹرک ہے، تو پھر اسپن پارٹ اس کا اینٹی سیمیٹرک ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اینٹی سیمیٹرک ٹائم سیمیٹرک ہمیں اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن مل جائے. اور یہاں پہ یہ چیز بالکل الٹی ہو جائے گی کہ اگر ہمارا اسپیشل پارٹ اگر سیمیٹرک ہے تو پھر اسپن پارٹ جو ہے وہ اینٹی سیمیٹرک ہونا چاہیے. یعنی کہ مقصد کہنے کا ان کا یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس بوزونس کے لیے ہم نے کچھ ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں ہم دو بوزونس کو اگر فرض کریں کہ ان کے کوآرڈینیٹس R1 اور R2 کو ہم ایکسچینج کرتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو سائن جنریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح فرض کریں ہم ان کے جو اسپن کے جو کوآرڈینیٹس ہیں S1 اور لائک S2 ان کو ہم ایکسچینج کر رہے ہیں تو مائنس سائن جنریٹ کر رہے ہیں. تو مائنس سائن وہ کہ جو کمپلیٹ اسٹیٹ بنے گی وہ پہ سیمیٹرک بننی چاہیے. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ جو اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن ہے لائک فرمیونس کے، وہاں پر کیا ہوگا کہ اگر ہم پارٹیکل کی پوزیشن ایکسچینج کر رہے ہیں وہاں سے اگر مائنس سائن مل رہا ہے تو پھر ان کی اسپن اسٹیٹ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جب ہم اس کو ایکسچینج کریں، ٹھیک ہے، تو ہم پلس سائن ملے، یعنی کہ ایکسچینج کرنے سے فرق نہ پڑے تو اوور آل ویو فنکشن اینٹی سیمیٹرک ہو جائے گا. اور دوسرے کیس میں بالکل الٹی بات ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں. تو آئندہ جب بھی ہم ویو فنکشن بنائیں گے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ وہ ویو فنکشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ چونکہ ہم ہائیڈروجن لائک ایٹم یا ہم ایٹمس کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے جو ویو فنکشنز ہیں وہ بیسکلی پروڈکٹ ویو فنکشنز ہیں. اسپیشل وہ ویو فنکشن کا وہ پارٹ جو کہ پیورلی پوزیشن ڈپینڈنٹ ہے، رائٹ، R1 R2 R3 اس طرح پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. دوسرا ان کا اسپن ڈپینڈنٹ پارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسپن جو ہے وہ کوئی عام اسپن تو ہے نہیں کہ آپ اس کو کسی اسپیس میں XYZ میں لکھیں. یہ تو S1 S2 وغیرہ جو ہیں یہ تو اسپن اسپیس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس کو پروڈکٹ کر دیا ہے. اب جیسے یہ اس نے دیکھیے لکھ کے دکھایا ہے کہ ویو فنکشن آف ٹو آئیڈینٹیکل نان انٹریکٹنگ particles. فائنڈ دا ویو فنکشن آف two systems of identical non-interacting particles. The first consists of two bosons and the second consists of two spin half fermions. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس نے سیمیٹرک ویو فنکشن لکھا ہے، لیکن کیسے؟ پہلا جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ اینٹی سیمیٹرک ہے تو یہ بھی اینٹی سیمیٹرک ہے تو ملٹیپلائی ہو کے سیمیٹرک ہو جائے گا. دوسرے میں چونکہ یہ سیمیٹرک ویو فنکشن کی بات کریں تو دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ بھی سیمیٹرک ہو اور یہ بھی سیمیٹرک ہو تو وہ ملٹیپلائی ہو کے سیمیٹرک بن جائے گا. آن دی ادر ہینڈ جو فرمیونس ہوں گے اگر ہمارے پاس یہ جو اسپیشل پارٹ ہے وہ اگر اینٹی سیمیٹرک ہے تو یہ ہمارے پاس سیمیٹرک ہونا چاہیے تاکہ ملٹیپلائی ہو کے اینٹی سیمیٹرک بنے. آن دی ادر ہینڈ اگر اس کا اسپیس پارٹ اگر سیمیٹرک ہے تو پھر یہ اینٹی سیمیٹرک ہونا چاہیے تاکہ ملٹیپلائی ہو کے اینٹی سیمیٹرک پارٹیکل اسٹیٹ بنے. اینڈ سو آن. اسی طرح ہم مختلف نمبر آف پارٹیکلس کے لیے اسٹیٹس بنا سکتے ہیں اور ان کی اسپن کی انفارمیشن کو بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ غور کریں تو اس سے پہلے ہم صرف اور صرف اتنے حصے کے اوپر غور کر رہے تھے اور انہی کو ہم سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک کر رہے تھے اور ہم نے اسپن کو بیچ میں نہیں لے کر آئے تھے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اسپن امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے، رائٹ، اور ون آف دا امپورٹنٹ کوانٹم نمبر ہے تو ہمیں اس کو بھی بیچ میں لے کر آنا پڑے گا. تو وہ پھر ہم یہاں پہ لے کر آ گئے کہ اسپن کی انفارمیشن بھی ہمارے پاس آ گئی ہے. تو ہمارے پاس جو اسٹیٹ کا جو فنکشن ہوگا وہ پروڈکٹ ہوگا اس ویو فنکشن کے جو کہ محض اسپیس ڈپینڈنٹ ہے، یعنی کہ R1 R2 پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، پوزیشن ڈپینڈنٹ ہے. اور دوسرا وہ ہوگا کہ جو کہ صرف اور صرف اس کی اسپن ڈپینڈنٹ ہے کہ اس کی اسپن لیٹ سے وہ ویو فنکشن جو ہے وہ سیمیٹرک ہے انڈر ایکسچینج آف ٹو پارٹیکلز یا اینٹی سیمیٹرک ہے انڈر ایکسچینج آف ٹو پارٹیکلز. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ یہ اس نے ایک ایگزامپل دی ہے، مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہیلیم ہے، رائٹ. ہیلیم کی بہت مشہور ایگزامپل ہے کہ فرام دا فارملزم آف اینگولر مومنٹم ایڈیشن دیر آر 3 states
ٹرپلیٹ آر سیمیٹرک اور جو سنگلیٹ ہے وہ اینٹی سیمیٹرک ہے. یہ اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اوکے یہاں پہ دیکھیے یہ صرف اور صرف ڈیل کر رہا ہے فی الحال اسپن کے ساتھ. ٹھیک ہے یہ اس نے مان لیا کہ ان کے جو ویو فنکشنز ہیں لیٹ سے کیونکہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا فرمیونس کی بات کر رہے ہیں تو لیٹ سے ان کے جو ویو فنکشنز ہیں وہ فرض کریں کہ پہلے کیس میں اینٹی سیمیٹرک ہیں اور دوسرے کیس میں وہ سیمیٹرک ہوں گے. کیسے؟ اس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ اگر دو یعنی کہ ان کی اسپن اسٹیٹ اس طریقے سے لکھی جا سکتی ہیں اور ہم نے پچھلے کورس پارٹیکل فزکس میں ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے ہم دو اسٹیٹس کی اینگولر مومنٹم کو ایڈ کر سکتے ہیں. ایک ایڈ کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ سمپل یہاں پر آئے گا پھر ان کی ایڈیشن ہوگی. ایڈیشن ہو کے ہمارے پاس یہ جو ہے وہ دو اسٹیٹس آئیں گی اور یہ تین ہوں گی یعنی کہ ٹرپلیٹ ہمارے پاس بن جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ بن رہی ہے یہ بیسکلی سیمیٹرک ہے. آپ یہاں پہ اس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں اس کو ادھر لے جائیں کوئی سائن جنریٹ نہیں ہوگا. اسی طرح اس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں اس کو ادھر لے جائیں کوئی سائن جنریٹ نہیں ہوگا. آن دی ادر ہینڈ آپ اس پوری چیز کو اٹھا کے ادھر لے جائیں اور اس کو اٹھا کے ادھر لے آئیں کوئی سائن جنریٹ نہیں ہوگا. تو یہ سیمیٹرک اسپن اسٹیٹ ہیں تو ہم اس کو ٹرپلیٹ کہتے ہیں رائٹ. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم ان کو یہ جو سنگلیٹ ہے اس کو ہم دیکھیں تو یہاں پہ بیچ میں چونکہ مائنس سائن لگا ہوا ہے تو میں اگر اس کو اٹھا کے ادھر لاؤں اور اس کو اٹھا کے ادھر لاؤں تو پھر ایک مائنس سائن ایکسٹرا جنریٹ ہو جائے گا. تو وہ میرے پاس جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن ہو گیا یہ. ٹھیک ہے تو یہ بیسکلی مثال ہے یہ ایگزامپل ہے اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن کی. تو ایسی صورت میں ہے جب ہمارے پاس یہ سنگلیٹ ہو یا اینٹی سیمیٹرک ویو فنکشن ہو اسپن کا اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا جو ٹوٹل ویو فنکشن بنائیں گے تو اس کا جو پوزیشن ڈپینڈنٹ پارٹ ہوگا وہ پھر سیمیٹرک ہوگا اور اس کیس میں اینٹی سیمیٹرک ہوگا. تو یہ بہت ہی مشہور زمانہ جو ہے وہ ہمیں ایگزامپل ہے جو ہم جانتے ہیں. اور یہ پچھلی دفعہ بھی ہم ایڈیشن آف ویو فنکشن کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے پڑھی تھی. یہ اصل میں مثال دی ہے کہ یہ اسپن یعنی کہ اگر ہم جو کہہ رہے ہیں کہ سیمیٹرک اسپن ویو فنکشن اور سیمیٹرک اینٹی سیمیٹرک اسپن ویو فنکشن تو اس کا مطلب کیا ہے تو وہ اس نے یہاں پہ کر کے دکھایا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو پارٹیکلز ہیں یعنی کہ جیسے ہم ہیلیم کی بات کریں ہیلیم میں دو الیکٹرانز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہر ایک کی اسپن جو ہے یعنی کہ میگنیٹیوڈ کی بات کریں تو ہاف ہے. اس کے پروجیکشن جو ہیں وہ پلس مائنس ہاف ہوتے ہیں تو ان کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایڈ کر کے ہمارے پاس یہ پاسبل اسٹیٹس بن سکتی ہیں کیونکہ اس نے بنا کے دکھائی ہیں. اب آگے جو ہے وہ بیسکلی آپ اس کو ایک ریڈنگ اسائنمنٹ کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسکلوژن پرنسپل اور یہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے جب ہائیڈروجن ایٹم وغیرہ پڑھ رہے تھے تو ہم اس میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہو وہ جو کتاب تھی اس کی کیا نام ہے وہ جو ہے مائی ماڈرن فزکس کی جو کتاب تھی اس سے میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم نے مختلف اسٹیٹس دیکھی تھیں کہ یہ جو ہمارے پاس آربیٹلز ہیں لیٹ سے کہ وہ 3p کیوں پہلے آ رہا ہے اور وہ ڈی والا آربیٹل کیوں اوپر جا رہا ہے اینڈ سو آن. تو وہی ایک چیز ایک طرح سے یہ یہاں سے سمجھا رہا ہے کہ پالیز ایکسکلوژن پرنسپل وہاں ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا آربیٹل کے لحاظ سے کہ بھائی ایس آربٹ جو ہے وہ پینیٹریٹنگ آربٹ ہے. ایس آربٹ میں موجود الیکٹران نیوکلیس سے بہت قریب تک جا سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ ٹائٹلی باؤنڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائٹلی باؤنڈ ہوتا ہے وہ پی آربیٹل کا الیکٹران ہوتا ہے جو کہ نیوکلیس سے قریب تو چلا جاتا ہے لیکن اتنا قریب نہیں جتنا کہ ایس ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو سب سے ٹائٹلی باؤنڈ ایس الیکٹران ہوتا ہے پھر اس کے بعد پی الیکٹران ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈی الیکٹران ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو چونکہ ایسا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں کہ ڈی آربیٹل کی پوزیشن جو ہے وہ ذرا سا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح ایس کی ڈی اور پھر ایف ہوتا ہے. ایف میں جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ ڈی کے مقابلے میں اور بھی زیادہ کم باؤنڈیڈ ہوتے ہیں اینڈ سو آن.
تو وہ ایک طریقہ تھا چیزوں کو دیکھنے کا. دوسرا یہ ہے کہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہائیڈروجن ایٹم میں ایک الیکٹران ہے مان لیا, تو ہیلیم میں 2 ہیں, تو وہ دونوں ایک ہی اسٹیٹ میں آ جائیں, ٹھیک ہے. یا اگر ہم لیتھیم کی طرف جائیں, سوری سوڈیم کی طرف جائیں, جہاں پہ تین ہمارے پاس الیکٹران ہے, سوری لیتھیم ہے شاید سیکنڈ, تھرڈ جو ہے یس لیتھیم ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ یہ ہے, ٹھیک ہے, یہ الیکٹران آ گیا ایک, ہم نے لیٹ سے, کیونکہ اس میں تو آربیٹری ہے نا, آپ چاہیں ڈاؤن شروع کریں گے, آپ سے فرسٹ کرنے میں اپ سے شروع کی, ایک الیکٹران یہ آ گیا. دوسرا الیکٹران جو آئے گا وہ ادھر نہیں جائے گا, بلکہ جو کنفیگریشن بنے گی, جو لوئسٹ پاسبل اسٹیٹ ہوگی, وہ سو ہوگی کہ اس طرح پیئر اپ ہو جائے. اب یہ 3 لیتھیم کا ہے, تو اس میں تیسرا یہاں آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ اٹھ کے یہاں کیوں نہیں آ جاتا, اسی یہاں پہ آ جائے. لیکن اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ پالیز ایکسکلوژن پرنسپل اس کو الاؤ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, پالیز ایکسکلوژن پرنسپل یہ کہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کسی اسٹیٹ میں 2 الیکٹرانس کو رکھ سکتے ہیں, رائٹ. کیونکہ سارے کوانٹم نمبر برابر ہو سکتے ہیں, لیکن کم سے کم اسپن ایک ایسا کوانٹم نمبر ہے جو ہمیں آخری وقت میں جا کے یہ بات ڈیسائیڈ کراتا ہے کہ یہ الیکٹران اگلا جو ہم یہاں رکھنا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ میں, وہ کہاں جائے گا. تو فرض کریں کہ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر الیکٹرانس 2 اگر آ سکیں گے ود آل دا سیم کوانٹم نمبر, وہ یہی کانفیگریشن پاسبل ہے کہ ایک کی اسپن اپ ہو اور دوسرے کی اسپن ڈاؤن ہو, تو جو ایکسٹرا الیکٹران ہوگا وہ اگلی اویلیبل اسٹیٹ میں جائے گا. اسی طرح اب جو بیریلیم ہے, اس میں آپ دیکھیں یہ اٹھ کے یہاں آ جائے گا, ٹھیک ہے. پھر یہ بورون میں ہم جائیں گے تو یہاں پہ یہ 4 چونکہ بھر چکے ہیں, تو اگلی اویلیبل اسٹیٹ یہ ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ آپ دیکھیے یہ کاربن کا ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو پی اسٹیٹ ہے یہ 6 ڈائمینشنل ہے, آپ کو شاید یاد ہو, یہ پی ایکس, پی وائی اینڈ پی زیڈ, رائٹ. اس میں 3 یعنی کہ 3 ایکس وائی زیڈ ہے نا, تو اس میں اور ہر اسٹیٹ میں 2 آ سکتے ہیں, اس کا مطلب وہ 6 ڈائمینشنل ہے. تو چونکہ یہ 6 الیکٹران اس میں آ سکتے ہیں, تو اس لیے یہ ایک ادھر آیا, ایک ادھر آیا, اور پھر جب ہم یہ نائٹروجن میں جائیں گے تو بھی ایک یہاں آ جائے گا. اس کے بعد جب ہم آکسیجن کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر اب وہ کہیں اور اس سے آگے نہیں جا سکتا, اب وہ ان اویلیبل اسٹیٹس کو بھرنا شروع کرے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب الیکٹران پیئر اپ ہوتے ہیں تو ان کی انرجی جو ہے وہ سسٹم کی اوور آل انرجی کم ہو جاتی ہے. تو نیچر ایک تو منیمائزیشن آف انرجی کی طرف جاتی ہے, یعنی کہ سسٹم کی انرجی کم سے کم ہو, اور دوسرا پھر وہ پالیز ایکسکلوژن پرنسپل کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی ایک اسٹیٹ میں 2 الیکٹران سے زیادہ نہیں آ سکتے ود دا سیم کوانٹم نمبرز, ٹھیک ہے. اب چونکہ ایک اسٹیٹ ہے تو اس میں تو سارے کوانٹم نمبر برابر ہوں گے نا, سوائے اسپن کے. تو اسپن فیصلہ کرتی ہے کہ اب جو ایکسٹرا الیکٹرانز ہیں وہ کہاں جائیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ چیزیں اس میں جو ہے وہ فل اپ کی ہیں. تو یہ جو آخری ہے اس میں آپ دیکھیں گے 6 الیکٹرانز پورے آ گئے ہیں. اوپر جو لکھے ہیں وہ نمبر آف الیکٹرانز ہیں. جیسے جیسے الیکٹران بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو ان کو پیئر اپ کرنا پڑے گا, اور آپ ان کو پیئر اپ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ الیکٹران اس میں نہیں آ سکتے. اب جو آپ نیکسٹ اویلیبل اس میں جائیں گے, جو آپ کا اگلا ایلیمنٹ ہے, وہ پھر آپ کو نئے باکسز بنانے پڑیں گے, جو اس میں وہ جا کے ایڈ ہوں گے. کسی بھی ایک اسٹیٹ میں 2 سے زیادہ پارٹیکل نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے. اور کسی بھی اسٹیٹ کی جو ڈی جنریسی ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 2s+1 یا 2l+1 ہوتی ہے, 2 ٹائمس لیٹس سے 2l+1 ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بڑی یہ ایک اچھی یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے, اس نے اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو ذرا پڑھیے گا کہ یہاں ہمیں جو ہم الیکٹرانک کانفیگریشنز وغیرہ لکھتے ہیں تو ہمیں مور دین ہاف فلڈ اور مور دین اور لیس دین ہاف فلڈ کا کانسیپٹ آتا ہے کہ وہ سارے